السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، فضائل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ تیسرا حلقہ ہے۔ یہاں ہم بیان کریں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی شخص ہیں اور ان کے لیے جنت میں محل تیار ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو حور اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اس کو بھی وہاں دیکھا۔ ذرا اس تعلق سے حدیث ملاحظہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اثناء اور اسی دوران کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور موجود تھے، اذ قال کہ آپ نے کہا بین انا نائم رأیتنی فی الجنہ، میں سویا ہوا تھا اور اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ گویا کہ آپ کا ایک خواب تھا اور انبیاء کا خواب برحق ہوتا ہے۔ فَإِذَا امرأة تَتَوَضَّأُ، تو دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وضو کر رہی ہے، اِلَى جانب قصر، ایک محل کے ایک بلڈنگ کے بغل میں۔ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ، خوبصورت تھا، دیکھنے میں اچھا لگا، میں نے سوال کیا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فَقَالُوا لِعُمَرَ، تو وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ یہ عمر کا ہے۔ فذکرت غیرتہ فولیت مدبرا، تو میں عمر کی غیرت کو یاد کر لیا، پھر پیچھے پلٹ آیا کہ اگر داخل ہوں گا تو کسی حالت میں ان کے حور عین کو دیکھوں گا اور پھر جا کر تذکرہ کروں گا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ فبکا عمر، یہ سن کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے، صحابہ کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز خواب میں دیکھتے ہیں وہ برحق ہوتا ہے۔ وقال اعلیک اغار، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیونکہ غیرت کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داماد تھے، باپ کا درجہ نبی ہونے کی وجہ سے ویسے رکھتے تھے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سسر ہوتے تھے، کیونکہ آپ کی پیاری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں۔ تو وہی کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ پر غیرت میں کیوں کروں گا۔ ابن حبیرہ کہتے ہیں فی ھذا الحدیث من الفقہ ان الجنۃ مخلوقۃ، اس حدیث کے اندر کچھ فقہ کی بات ہے، یعنی سمجھ و بوجھ کی بات ہے، اور کچھ غور و فکر کی بات ہے۔ ذرا دیکھیے وہ کیا ہے۔ جنت پیدا کی جا چکی ہے، جو بعض غیر صحیح العقیدہ فاسد العقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت ابھی نہیں پیدا کی گئی ہے، جہنم نہیں تیار کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے۔ وَأَنَّ جَوَارِيهَا خُلِقْنَا، اور یہ کہ اس میں رہنے والی خواتین یعنی حور بھی پیدا کی جا چکی ہیں۔ فَهُنَّ يَتَقَلَّبْنَ فِي النَّعِيمِ انتظارا لقدوم المؤمنین علیہن، اور یہ کہ وہ چلتی پھرتی ہے اور انتظار کر رہی ہیں مومنین کے ان تک پہنچنے کا، یعنی جن مومنین کے لیے وہ ہیں تیار کی گئی ہیں ان کا وہ منتظر ہیں کہ یہاں سے روح ان کی نکلے کہ وہ حور ان کے پاس پہنچ جائیں۔ وفیہ ما یدل علی ان القصور معروفۃ الاصحاب، اور اس کے اندر یہ بھی دلیل ہے کہ جو قصور یعنی محلیں جو بنی ہیں جنت کے اندر، وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ محل کس کے لیے ہے، تبھی تو کہا گیا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ أَهْلَ ذَلِكَ الْقَصْرِ يَعْرِفُونَ صاحب قصرهم، اور یہ کہ وہاں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس کا مالک کون ہے، یہ کس کے حق میں ہے۔ اَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف کہ فَقُلْتُ، میں نے کہا لمن هذا القصر، یہ محل کس کا ہے، یعنی ان القصور معین لأصحابها، گویا کہ یہ متعین ہیں لوگوں کے لیے، یہ نہیں کس کی ہے، یعنی ان القصور معینہ۔ جب آپ نے پوچھا لمن هذا القصر، لمن کے ذریعے سوال ہی تو کیا جاتا ہے کہ متعین شخص کے لیے، یعنی ان القصور معینہ لاصحابها، فقیل لعمر، تو آپ سے کہا گیا کہ عمر کا ہے۔ وقوله فاردت ان ادخلها، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں نے چاہا کہ داخل ہو جاؤں۔ فارى انه كان مراده ان يدخله ليصفه لعمر رضی اللہ عن مشاہدته، پلان آپ کا یہ تھا کہ میں داخل ہوں اور اس کو دیکھوں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بیان کروں۔ ثم ذکر ان فی دخوله ایاہ یرى
الحور علی تبدلہن فی مساکنہن. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں داخل ہوں گا تو لامحالہ اس کے اندر جو حور عین ہے اس کو دیکھوں گا. تو اس سے جب میں اسے آ کر کے عمر سے جب ذکر کروں گا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے غیرت آئے گی. ثم ذکر ان فی دخولہ ایاہ یرا حور العین علی تبدلہن فی مساکنہن فذکر غیرت عمر رضی اللہ عنہ. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت یاد آئی. فرجع تو آپ واپس ہو گئے. وما قول عمر رضی اللہ عنہ علیک اغار. اور رہی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ کیا آپ پر میں غیرت کروں گا. اراد ان الغیرۃ انما تکون علی من یجوز علیہ ما لا یجوز علیہ. غیرت کی بات تو کسی اور کے لیے گنجائش تھی، میں آپ پر غیرت کیا کرتا. انما تکون علی من یجوز علیہ. غیرت تو اس کے لیے درست تھی جس پر درست ہوتا، یعنی جس کے لیے کرنا میرا بجا ہوتا. آپ پر میں غیرت کیوں کروں گا. واما انت فلا یغار منک. اور آپ کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ پر میں کیا غیرت کروں گا. فاتی عمر رضی اللہ عنہ بحسن الادب. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہتر ادب سے جواب دیا. اور وفعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل علی طریق الاحتیاط. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں داخل ہوئے واپس آ گئے، یہ احتیاطاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا وان کان مناما. یہ گرچہ خواب تھا لیکن رؤیا الانبیاء حق. لیکن انبیاء کا خواب برحق ہوتا ہے. ومن ثم اعمل حکم غیرت عمر حتى امتنع من دخول القصر. اور اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم داخل نہیں ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یاد کر کے. تو اس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کا پتہ چلتا ہے. حور ان کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، اور بلڈنگ اور محل ان کے لیے تیار ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے عقیدے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تئیں صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور روافظ کے باطل عقیدوں کو کہ وہ ظالم تھے اور جبر و ظلم انہوں نے کی، ان سب باتوں کو ان کے منہ پر مار دیں. ان کے کتاب کی سیاہی کو ان کے چہرے پر اللہ رب العالمین لگا دے گا جس دن وہ محشر کی عدالت میں آئیں گے. ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کے عقیدہ پر باقی رکھے کہ صحابہ کے تئیں ہمارے دل وسیع ہوں، اور صحابہ کے تئیں جو اعتراضات لوگ ادھر ادھر کی لاتے ہیں ان کا جواب سنجیدگی کے ساتھ ہم اور آپ دیں، اور صحابہ کی جو فضیلتیں کتاب و سنت میں موجود ہیں اسے لوگوں کے ساتھ بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.